عزت نے اپنے فضل سے ہمیں یہ مبارک مہینہ دوبارہ عطا کر دیا ہے۔ یہ محض اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ ہم میں سے کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس رمضان تک زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں، اس رمضان کی ساعتوں کو میں پالوں گا یا نہیں۔ یہ محض اللہ نے اپنے فضل سے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس مہینے کو پانے کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے اس طرح کے کہ جو مستقل دعائیں کرتے رہے ہوں کہ یا اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب کر دے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے یہ ہمیں مہینہ عطا کر دیا ہے۔ اب اللہ نے یہ جو مہینہ ہمیں دے دیا، ہم اس مہینے کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اس مہینے کا ہم شکریہ ادا کر دیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا ہم حق ادا کریں، اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ جب آدمی کسی نعمت کا حق ادا کرتا ہے، کسی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں، اس نعمت میں اضافہ بھی فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہی یہی ہے کہ میرا بندہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتا رہے، اور یہ محض اللہ رب العزت انسان سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت ایسے مواقع اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو مہینہ اللہ نے ہمیں دے دیا، اس مہینے میں ہم وہ کام کریں کہ جو کام ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور کر کے ہمیں دکھایا بھی ہے، ہمیں بتایا بھی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا عمل اس رمضان کے اندر، بہت بڑا عمل روزے رکھنے کا ہے، بہت بڑا عمل تراویح کا ہے، بہت بڑا عمل سحری کھانے کا ہے، بہت بڑا عمل افطاری کرنے کا ہے، تراویح پڑھنے کا ہے، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال جو ہم رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں ان اعمال کا ثواب بھی بڑھا دیا ہے، اور وہ اعمال جن میں ثواب نہیں تھا، تو جیسے ناشتہ کرنے میں ثواب نہیں تھا، اس کو اللہ نے تھوڑا سا مقدم کر دیا، پہلے کر دیا۔ 8 بجے کے بجائے صبح 4 بجے آپ کھا لو، 5 بجے کھا لو، اس میں اللہ نے ثواب رکھ دیا۔ دوپہر کے بجائے مغرب کے وقت میں کھا لو، اللہ نے اس میں ثواب رکھ دیا۔ تو یہ ثواب کا مہینہ ہے، جیسے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان میں سے ایک عمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ اتنا زیادہ جڑ جائیں، اتنا زیادہ جڑ جائیں اس مہینے میں کہ سارا سال ہمارا قرآن سے کوئی تعلق توڑ نہ سکے۔ اس مہینے میں ہم قرآن کی اتنی تلاوت کریں، قرآن کو اتنا پڑھیں، قرآن کو اتنا سنیں، اور قرآن کے لیے اتنا وقت ہم فارغ کر دیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ سارا سال یہ ملازمت ہمیں قرآن کی تلاوت سے روک نہ سکے۔ سفر کرنا ہو تو قرآن کی تلاوت ہماری چھوٹے نہیں، ہم بیمار ہوں تو قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، ہم کہیں کسی کام میں مشغول ہوں تو قرآن کی تلاوت ہم سے نہ چھوٹے، ایسا گہرا تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی بتایا کہ اس رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں میں نے اپنی کتاب، اپنا قرآن اتارا ہے دنیا میں۔ اس کا تعارف بھی اللہ رب العزت یہ کرا رہے ہیں، اس مہینے کا تعارف بھی اللہ یہ کرا رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر کے رمضان میں، اور
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں قرآن کو اتارا ہے. رمضان کے ساتھ قرآن پاک کا بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ہی رات میں اللہ نے سارا قرآن اتار دیا، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے 23 سال کے عرصے میں اتارا. دنیا میں جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصے میں، کبھی دن کو اتر رہا ہے، کبھی رات کو اتر رہا ہے، کبھی سفر میں آپ، کبھی حضر میں آپ، کبھی آپ گھر ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، کبھی آپ مسجد میں ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، کبھی آپ نماز پڑھ آ رہے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، کبھی آپ میدان جہاد میں ہیں تو قرآن اتر رہا ہے. موقع موقع پر ضرورت کے اعتبار سے کبھی 2 آیتیں اتر رہی ہیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 1 رکوع، کبھی 2 رکوع. اللہ رب العزت قرآن پاک کو اتارتے رہے. لیکن رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں منتقل کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ قرآن پاک اترتا رہا 23 سال میں کتنے رمضان بھی آئے ہیں، اور ہر رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی دنیا میں قرآن پاک اترتا رہا. تو یہ قرآن اور رمضان یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے معاون بھی ہے. رمضان کی وجہ سے قرآن پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور قرآن کے ساتھ جس کا زیادہ لگاؤ ہوگا وہ رمضان کے اندر عبادت بھی زیادہ کرتا ہے. تو قرآن اور رمضان یہ دونوں اکٹھے، اور ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ایک دوسرے کے لیے معاون بھی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خود رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. اور ہم یہ دیکھیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہی قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، قرآن پاک کو دہرانا شروع کر دیا جاتا ہے. خاص طور پر وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن سنانا ہوتا ہے، رمضان سے پہلے ہی وہ اس کی دہرائی شروع کر دیتے ہیں. اور پھر رمضان کے اندر قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے؟ شاید دنیا کے اندر کوئی وقت ایسا ہو جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی. شاید ہی کوئی وقت ایسا ہوگا. بظاہر ایسا کوئی وقت نہیں کہ جس میں ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو رہی. کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ایشیا کے مختلف ممالک وقت کا فرق ہوتا ہے، تو تھوڑے وقت کے فرق کے ساتھ تراویح کسی نہ کسی جگہ پر ہو رہی ہوتی ہے. ویسے سارا دن لوگ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں. تو جتنا رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے سال بھر میں اتنا قرآن نہیں پڑھا جاتا. تو گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھ جائے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو جائے. اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ اپنے وقت کو قرآن کے لیے فارغ کریں گے. اپنے وقت کو ہم قرآن کے لیے فارغ کر دیں، اپنی مصروفیات، اپنے کاروبار، اپنے کام کاج، ہم ان میں سے بتکلف وقت نکالیں قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ بڑھ جائے. اور ایسے ہی آتا ہے کہ قرآن پاک کا اور روزے کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ روزہ آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے. روزہ انسان رکھتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر. لیکن یہ کہ روزہ ہو، روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، روزے کے آداب کے ساتھ روزے کو رکھا جائے تو انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک اگر وہ گھر میں بھی ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، گھر میں فریج بھی پڑی ہوئی ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، پانی بھی پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پیاس بھی اس کو لگ رہی ہے، گرمی کے روزے بھی ہوتے ہیں، دل لمبا ہوتا ہے، بعض دفعہ آدمی بیمار ہوتا ہے، زیادہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ پانی کا گھونٹ نہیں پی رہا. کس وجہ سے نہیں پی رہا؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انسانوں میں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو گویا کہ اس رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اللہ رب العزت انسان کو جو کام اس کی عادت میں ہوتے ہیں، جو کام اس کی فطرت میں ہوتے ہیں،
تو وہ بھی اگر یہ چھوڑنا چاہے اللہ کے حکم کی وجہ سے تو چھوڑنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانا، پانی پینا، دودھ پینا، مشروبات استعمال کرنا، بہت سارے کھانے کی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ان کو کھانا، اس کے بعد پیسے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اور چیزیں اس کو اچھی بھی لگ رہی ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے اب اس نے کھانا پینا چھوڑ دی۔ تو جو چیز اس کی فطرت میں ہے، جو چیز اس کی عادت بن چکی ہے، اس کو بھی اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی مشق اس کی ہو جاتی ہے۔ تو جب آدمی حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیزوں کو تو بطریقہ اولا آدمی چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں تو مجھ سے نشہ چھوڑتا نہیں، میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں مجھ سے سگریٹ چھوڑتی نہیں، میں نسوار چھوڑنا چاہتا ہوں مجھ سے نسوار چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ رمضان کے اندر اس کی مشق ہو جاتی ہے، صبح سے لے کر شام تک سگریٹ چھوٹی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کی نسوار چھوٹی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کا حلال بھی چھوٹا ہوا ہے، تو پھر حرام کیوں نہیں یہ چھوڑ سکتا؟ ہاں، اگر آدمی خود ہی نہ چھوڑنا چاہے، خود ہی نہ چھوڑنا چاہے تو پھر کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو یہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ تقویٰ اللہ پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن بھی تقوی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تقوی کا جو آدمی تقوی حاصل کرنا چاہے وہ قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ جیسے روزے کے ذریعے سے تقوی آ رہا ہے، ایسے ہی قرآن کے ذریعے سے بھی اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی آتا ہے کہ قرآن اور روزے کا تعلق، کہ روزہ اور قرآن دونوں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے، اللہ کے ہاں یہ دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو سارا دن منعتہ الطعام والشہوات، سارا دن میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اس کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اے اللہ میری وجہ سے، روزے کی وجہ سے اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، تو تم میری سفارش کو قبول کر لے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اتنے میں قرآن پاک آئے گا، وہ بھی آ کر یہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو منعتہ اللیل، میں نے رات بھر اس کو روکا، یہ رات کو سویا نہیں میری تلاوت کی وجہ سے، اس نے دن کو بھی وقت فارغ کیا مجھے پڑھنے کے لیے، اس نے رات کو اپنی نیند کو قربان کیا میری تلاوت کرنے کے لیے، یا اللہ فشفعنی فی، میری اس کے بارے میں سفارش قبول کیجیے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں، اس سے جو غلطیاں دنیا میں ہوتی نہیں وہ اس کو معاف کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کی سفارش کو بھی قبول کریں گے اور اس روزے کی سفارش کو بھی قبول کریں گے، ان دونوں کی سفارش قبول کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو روزہ بھی ہمارے لیے سفارشی بنے گا اور یہ قرآن بھی ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ اس لیے جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اپنا وقت فارغ کریں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے۔ سال یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، پھر روزہ رکھنا ہمارے اختیار میں ہوگا، نفلی روزہ ہم سال بھر جب چاہے رکھ سکیں گے، جب دل کرے گا رکھ لیں، جب دل کیا نہیں رکھ لیں، لیکن قرآن پاک کے ساتھ ایسا گہرا ہمارا تعلق ہو جائے، ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں میری قرآن کی تلاوت نہ ہوئی، میں قرآن سنوں نہیں، میں قرآن پڑھوں نہیں، ایسا ہمارا کوئی دن نہ ہو۔ اور پھر جب آپ یہ دونوں چیزیں، روزہ بھی اور قرآن بھی، اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کو اس سے بہت زیادہ تعلق ہو جاتا ہے، اللہ کو اس سے بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کو کسی سے تعلق ہو جائے، کسی کو محبت ہو جائے کسی سے، تو اس کی کمیاں بھی اس کو کمیاں نہیں محسوس ہوتی، اس کی کمیاں بھی اس کو اچھی لگتی۔ اس کے گندے کپڑے ہیں پھر بھی اس کو وہ اچھا لگ رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں پھر بھی وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے، وہ ایسا کام کرے جس سے عام لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جس کو محبت ہوتی ہے اس کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی ذرا تصور کرے جس کی اولاد ہے، دیکھیں کہ اولاد کے کپڑے گندے ہوں تو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے، پورا دوسرا اچھا نہ لگے لیکن اپنا بیٹا پھر بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ
کپڑے اس کے گندے ہوں، ناک اس کے بہہ رہی ہو، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں، دوسرے لوگ اس کو بری نظر سے دیکھیں گے، لیکن اگر اس کی ماں سامنے آ جائے تو وہ اسی وقت اٹھا کر اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اس لیے کہ اس کو اس کے ساتھ محبت ہے۔ تو ایسے ہی جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ کو اس کے اوپر اتنا پیار آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے معدے میں سے ایک بدبو، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بدبو اٹھتی ہے، بدبو اٹھتی ہے، منہ کے راستے وہ بدبو باہر نکلتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہوں گے بعض دفعہ آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے تو دل کرتا ہے منہ پر کر لے آدمی، اس کے قریب منہ نہ کرے تاکہ وہ بدبو نہ آئے، لیکن وہ بدبو ایک آدمی کو ساتھ میرے بیٹھنے والے کو تو بری لگے گی، میرے گھر والوں کو بری لگے گی، بچوں کو بری لگے گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں اطیب عند اللہ من المسک، اللہ کے ہاں وہ مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ میرے بدبو آ رہی ہے، لوگ بدبو کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے اس کا معدہ خالی ہوا تھا، اس وجہ سے جی یہ بدبو آ رہی ہے، مجھے مشک سے بھی زیادہ یہ پسند ہے، مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور ایسے ہی روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں داخلے کے لیے ایک دروازہ رکھا ہوا ہے، ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، باب الریان، کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے روزہ دار جو دنیا کے اندر روزہ رکھتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں روزے کے لیے، کبھی سردی کا روزہ، کبھی گرمی کا روزہ، کبھی دن چھوٹا ہے تو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، کبھی دن لمبا ہے تو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور اللہ کے لیے سارا دن بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس دروازے سے روزے داروں کو جنت میں داخل کریں گے۔ خاص دروازہ رکھ دیا کہ اور کوئی بھی اس دروازے سے نہیں جا سکتا، روزے داروں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جب قیامت کے دن ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب ہر عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا، ہر عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا، اور پھر 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا مرضی اللہ بڑھا دے اس کو، تو لیکن اس کے لیے ترازو لگے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے اس نے نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب اس کو دے دو، اس نے صدقہ کیا، اس کا ثواب اس کو دے دو، اس نے یہ کام کیا، اس کا ثواب اس کو دے دو، اچھا بول اس نے بولا، اس کا ثواب اس کو دے دو۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی، اللہ رب العزت اس کو آگے بلائیں گے اور آگے بلا کر کہیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ تو نے صرف میرے لیے رکھا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے رکھا تھا، اور سارا دن کھانے پینے سے میرے خوف کی وجہ سے تو رکا رہا تھا، تجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا بدلہ آج میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے دے رہا ہوں۔ دنیا کے اندر ہم کتنے اعزاز سمجھتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی بچہ پاس ہوا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے وہ اس کو میڈل پہنا رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی جو اسی ادارے کا جو پروفیسر ہے، وہ انجینئر ہے، اسی پروفیسر اسی ادارے کا کوئی بڑا ہے، اس نے اس کو وہ میڈل دے دیا، لیکن ایک اس کے لیے اعزاز ہو کہ وہ وزیر اعظم آ گیا، صدر آ گیا ہے، وزیر اعلیٰ آ گیا، اس نے آ کر وہ میڈل اس کو پہنایا ہے، تو وہ سب کے سامنے کتنا فخر محسوس کرتا ہے۔ تو ساری کائنات وہاں پہ اکٹھی ہوگی، اللہ رب العزت روزے دار کو آگے بلائیں گے اور آ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، آج خود میں اپنے ہاتھ سے تجھے اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا، میں خود اس کے بدلے میں اس کو مل گیا۔ روزہ رکھ کر انسان اللہ کو حاصل کر سکتا ہے، روزہ رکھ کر انسان اللہ کے ہاتھ سے انعام لے سکتا ہے، اس کا بدلہ لے سکتا ہے، روزہ رکھ کر انسان جنت کا خاص مخصوص دروازے اس کے ذریعے سے داخل ہو سکتا ہے، اور بھی بے شمار روزے کی وجہ سے اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ قرآن پاک ہے، قرآن کی وجہ سے بھی اللہ کا بہت زیادہ قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو آدمی بھی قرآن پڑھ رہا ہو، اچھی آواز میں قرآن پڑھے، اللہ رب العزت اس کی آواز کو اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی کسی عورت کا، کسی باندی کا، کسی گانا گانے والی عورت کا اچھی آواز میں کوئی عورت گانا گا رہی ہو تو اس کی آواز کی طرف بھی تم میں سے کوئی آدمی اتنا کان نہیں لگائے گا جتنا اللہ کہتا ہے کہ میں اس قرآن پڑھنے والے کی قرآن کی طرف اپنے کان لگاتا ہوں، میں قرآن کی طرف کان لگاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی اور پوچھا کہ اللہ آپ بہت سارے اعمال، جتنے بھی عمل آپ نے بتائے ہیں
سب سے آپ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سجدت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، حج کرنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو پوچھا کہ یا اللہ سب سے زیادہ قرب آپ کا کس عمل کے ذریعے سے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اے احمد سب سے زیادہ میرا قرب میرے کلام کے ذریعے سے ہوگا، میرا قرآن کی جتنی زیادہ تلاوت ہوگی، میرے قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک ہم دن کے اندر بھی پڑھ رہے ہوں، یہ قرآن ہم رات میں بھی پڑھ رہے ہوں، خاص طور پر یہ تراویح جو اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے، تو ان تراویحوں کے 20 رکعت تراویح اللہ نے بتا دی ہے ہمیں، تو ان 20 رکعتوں میں یہ بھی اللہ نے آسانی کر دی، یہ نہیں کہا کہ 2 رکعتوں میں 2 سپارے پڑھ لو 4 سپارے پڑھ لو، بلکہ 20 رکعت کہہ دی کہ انسان پڑھتا بھی رہے اور اس کے بعد سستاتا بھی رہے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، تشہد میں بھی بیچ میں بیٹھے گا، پھر 2 رکعتوں کے بعد سلام بھی پھیرے گا، بیٹھے گا، 4 رکعت پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد بیٹھے گا، تھوڑی دیر آرام کر لے گا، تو انسان کو تھکاوٹ بھی زیادہ محسوس نہیں ہوگی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ ہوتی رہے گی، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کا عہد کرے کہ میرا قرآن سے اس رمضان کے اندر اتنا گہرا تعلق ہو جائے گا کہ میں سارا سال پھر قرآن کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور جس نے قرآن پاک کو پڑھا ہوا ہے، جو حافظ قرآن ہے، ان کو تو چاہیے کہ وہ ضرور رات کو قرآن تراویح کے اندر قرآن پاک سنیں، اور جو حافظ نہیں ہے وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھے اور پورا قرآن پاک سنے، اس لیے کہ تراویحوں کے اندر پورا قرآن پاک سننا یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے۔ جیسے تراویح پڑھنا عمل ہے، ایسے تراویحوں کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا یا قرآن پاک پڑھنے والے کا قرآن سننا، پورا قرآن سننا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے، تھوڑی سی نیند کی وجہ سے ہم اس عمل کو ضائع نہ کر دیں۔ ایک سجدہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے بڑا عمل نماز پڑھنا، اور پھر نماز کا بھی سب سے بڑا رکن جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ جب انسان سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان اللہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے اور اپنے سارے گناہوں کی اللہ سے معافی کرا رہا ہے۔ اللہ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر پیار آتا ہے۔ تو اب یہ رمضان میں اللہ نے رمضان کے مہینہ بھی اور اس کے اندر یہ تراویح بھی رکھ دی، تو 20 رکعت تراویح انسان پڑھے گا تو کتنے سجدے اس کے بڑھ جائیں گے، تو ہر سجدے کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کے قدموں میں پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا۔ اور یہ مہینہ تو ہے ہی اللہ کی طرف سے معافی کا، اللہ نے معاف کرنے کے لیے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، اللہ نے بخشش کے لیے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ وہ مہینے جس میں روزانہ اللہ رب العزت افطاری کے وقت بھی، سحری کے وقت میں بھی، رات میں بھی اللہ رب العزت بہت کثیر تعداد میں اللہ رب العزت مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، مغفرت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ مل جائے جس میں اللہ رب العزت خود اعلان کر رہے ہوں کہ مجھ سے معافی مانگو، اللہ رب العزت خود اعلان کر رہے ہوں کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں، تم بھی میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہوں کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تم میرے سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ بھی مل جائے، اس کے بعد بھی آدمی اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنی بخشش نہ کروائے، نیک اعمال کے اندر رغبت پیدا نہ کرے، تو واقعی یہ آدمی بدبخت اور محروم ہے، یہ تو محروم ہی ہونا چاہیے آدمی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ رب العزت ہمیں سعادت مند اور نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ ہم ان اعمال میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگائیں۔ تو قرآن پاک کو خود بھی دن کو پڑھے قرآن پاک، اور رات کو تراویح کے اندر اس کو سنیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے سفر میں بار بار جانا ہوتا ہے، ہم مسلسل پورا مہینہ ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتے کہ ہم پابندی سے قرآن پاک سنیں، ہم نے سفر میں جانا ہوتا ہے۔ کوئی کاروباری حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے، تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سپارہ ہم نے سن لیا ہم اس کو لکھ لیں کہ یہ والا سپارہ میں نے سن لیا، پھر جب جہاں پہ کسی اور جگہ پر جا کر کوئی سپارہ سنے تو وہ لکھ لیں کہ ہم نے آج میں نے یہ والا میرا سپارہ ہو گیا، آج میرا پہلا سپارہ ہو گیا، آج میرا تیسرا سپارہ ہو گیا، آج میرا 18واں سپارہ ہو گیا، میرا 19واں سپارہ ہو گیا، تو اس کو تاکہ معلوم ہو کہ کتنے سپارے میں نے سن لیے اور کون کون سے سپارے میرے رہ گئے۔
تاکہ جو سپارے اس کے رہ گئے جیسے اس کو وقت ملے تو کسی حافظ صاحب کی منت سماجت کرے، ان کو تیار کرے کہ یہ سپارے میرے رہ گئے کہ اللہ کے واسطہ مجھے یہ سپارے سنا دو تاکہ میرے تراویح کے اندر قرآن سننے کی سنت پوری ہو جائے۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مسلسل ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے تو ہم کسی حافظ صاحب کو تیار کریں، تھوڑے دنوں کے اندر، 5 دنوں کے اندر، 10 دنوں کے اندر، 15 دنوں کے اندر ہم اس سے قرآن پاک سن لیں، پورا قرآن پاک سن لیں۔ ہمت ہے تو 3 سپارے کر کے سن لیں، 2 سپارے کر کے سن لیں، 4 5 سپارے کر کے سن لیں۔ لوگ سنتے ہیں، اپنے بیٹھکوں میں سنتے ہیں، بازاروں کے اندر سنتے ہیں، مختلف جگہوں پر اس کا انتظام کر کے یہ سپارے سن لیں تاکہ پھر آپ کا قرآن پاک پورا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کم از کم تراویح وہاں پہ 20 پوری پڑھ لیں۔ اگر قرآن پاک آپ مسلسل پھر آگے نہیں بھی سنیں گے تو قرآن پاک مکمل سننے کی سنت ادا ہو جائے گی، مکمل سننے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی ہم اس میں لگیں گے یہ اتنا ہی اس کے اندر جاذبیت ہے، اور زیادہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہی وہ نیک بنے ہیں۔ اللہ کا قرب اگر کسی کو حاصل ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن ہی تو انہوں نے سنا تھا جس نے ان کی دل کی دنیا بدل دی اور وہ پھر مسلمان ہوئے اور پھر امیر المؤمنین بنے، اور آج تک پھر ان کا چرچا ہے اور قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی نے قرآن سنا اور ان کو آ کر بتایا کہ یہ قرآن ہے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ قرآن سن کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کتنے صحابہ صرف قرآن سنا مسلمان ہو گئے۔ انسان تو پھر انسان ہے، جنات کے واقعات بھی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جنات نے آ کر قرآن سنا اور فوراً مسلمان ہوئے اور جا کر اپنی قوم کو دعوت دی، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہاں آج ہم نے ایسا قرآن سنا ہے کہ بڑا ہی عجیب اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو انسان کی صحیح رہنمائی اور سیدھی رہنمائی کرتا ہے۔ جب جنات کے اوپر قرآن کا اثر ہو رہا ہے تو ہم تو پھر انسان ہیں، ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہمارے اوپر قرآن کا کیوں اثر نہ ہوگا؟ لیکن یہ کہ ہم اثر لینے کی نیت ہو، ہم قرآن سے متاثر ہونے کی نیت ہو، ہم یہ پڑھیں قرآن تو یہ ہمارے دل کے اندر ہوگی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھولتے ہیں، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، کہاں میں اور کہاں میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں اس قابل کہاں کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے۔ ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی کہہ رہے ہیں، اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہ اللہ کا کلام، میری اتنی بڑی قسمت کہ میں اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے آتا ہے کہ قرآن جب جس آدمی کا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، المصلی یناجی ربہ، اس کو چاہیے کہ نماز کی نیت باندھ لے، اس لیے کہ نمازی آدمی اللہ سے سرگوشی کیا کرتا ہے، اللہ سے باتیں کیا کرتا ہے۔ اور جس آدمی کا دل یہ چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کھولے، یہ ساری اللہ کی باتیں ہیں۔ اے میرے بندے تو تکبر نہ کر، اے میرے بندے نماز پڑھا کر، اے میرے بندے زکوٰۃ ادا کیا کر، اے میرے بندے اپنے نظروں کی حفاظت کیا کر، اے میرے بندے اپنے کانوں کی حفاظت کیا کر۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت مجھ سے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط تھا، مسلمان دنیا کے اندر غالب تھا۔ آج مسلمان دنیا کے اندر رسوا ہو رہا ہے، مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ مسلمان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، مسلمان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ یہ ہمارا ملک وہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک کے اندر اتنے حافظ ایک سال میں تیار نہیں ہوتے کہ جتنے حافظ اس ہمارے ملک پاکستان کے اندر تیار ہوتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ ایک سال کے اندر اس ملک پاکستان میں تیار ہوتے ہیں۔ اکثر مسجدوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 2 حافظ مل کر اب قرآن پاک سنا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے حافظ ملتا ہی نہیں تھا، لوگ تلاش کرتے تھے کہ کوئی حافظ صاحب ہمیں مل جائے قرآن سنانے کے لیے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اتنے حافظ ہو گئے ہیں کہ ایک مسجد میں 2 حافظ ان کو سنانا پڑتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی قرآن سنائے جا رہے ہیں، دفتروں کے اندر قرآن سنائے جا رہے ہیں، اور حال بک کر کے وہاں پہ قرآن پاک سنائے جا رہے ہیں۔ تو ہم ہمت کریں، ہم قرآن پاک کو چھوڑیں نہیں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں۔ یہ کافروں کا اور یہ میڈیا کا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک ان کے یہ غیر مسلموں کو یہ شیوا اور یہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ توڑ دیا جائے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کہ یہ کافر لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ ایک تو قرآن پاک سنا ہی نہ کرو، قرآن پاک پڑھنا تو دور کی بات، وہ کہتے اپنے لوگوں کو منع کرتے تھے قرآن پاک نہ سنا کرو. اور اگر کہیں بھی مسلمان قرآن پڑھ رہے ہوں، کہیں پہ کوئی بچے حفظ کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں یا کوئی قرآن سنانا چاہے تو شور و شغب شروع کر دیا کرو، شور شرابہ شروع کر دیا کرو تاکہ ان کے قرآن کی آواز ہی کسی کو نہ آئے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ قرآن میرا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہوا ہے، اس کو میں دنیا کے اندر غالب کر کے میں خود دکھاؤں گا. تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ان کا یہ شیوا چلتا آ رہا ہے کہ مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دی. تو اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، یہ مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کر لیں، اپنے تعلق کو بڑھا لیں. سارا سال جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کسی دن ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سنا، تو اس مہینے کے اندر ہم اتنا قرآن کے ساتھ جوڑ جائیں کہ سارا سال ہمیں کوئی قرآن سے توڑ نہ سکے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرما دے، سنت ادا کر.